امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری اپنے مسلح محافظوں کے ہمراہ کسی دورے پر جا رہا تھا تو راستے میں ایک اسے شکستہ دل اور بدحال شخص ملا اور وہ آپ سے کہنے لگا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ تو خالد بن عبداللہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا ہے، یا تو بال بچے دار ہو کر زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، یا تو کسی انسان کو ناحق قتل کر بیٹھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں اسلام پر قائم ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، اور میں نے کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا، نہ کسی گنہگار کو اور نہ بے گناہ کو۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، تو پھر میں کس وجہ سے تیری گردن اڑا دوں؟ تو اس آدمی نے کہا، وہ اس لیے کہ میرے پیچھے ایک کرخت دشمن لگا ہوا ہے جو نہ مجھے کہیں باہر جانے دیتا ہے، نہ گھر بیٹھنے دیتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے دیتا ہے، نہ خاموش بیٹھنے دیتا ہے۔ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو وہ مجھے گریبان سے پکڑ لیتا ہے، اور جب واپس جاتا ہوں تو گدی سے پکڑ لیتا ہے، اور میرے رشتہ دار میری حالت پر ترس کھانے کی بجائے خوش ہوتے ہیں، اور میرے دشمن اسے مجھے مزید ذلیل کرنے اور مجھے اس سے بھی زیادہ دبا کر رکھنے کی شے دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے میری جان چھڑوائے اور مجھے سکھ کا سانس لینے دے۔ میں تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلا، لہٰذا تو میرے ساتھ نیکی کر اور مجھے اور روز روز مرنے سے بچا، اور ایک ہی دفعہ مار کر میرا قصہ تمام کر دے، کیونکہ اس دشمن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، افسوس، تیرا دشمن بڑا سنگ دل اور کمینہ ہے جو تیری مجبوری پر ترس نہیں کھاتا، اور تیرے عزیز و اقارب بڑے بے مروت ہیں جو تیری مدد کرنے کی بجائے تیری مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بتا اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے، تاکہ میں اس سے تیری جان چھڑواؤں اور تو اطمینان سے زندگی بسر کر سکے۔ تو اس آدمی نے کہا، جناب، اس کا نام قرظ ہے، اور وہ میرے سر پر سوار رہتا ہے اور میرا خون خشک کرتا رہتا ہے، اور مجھ میں اس سے جان چھڑوانے کی سکت نہیں ہے۔ میں نے قرض خواہوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کے جتنے وعدے کیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور اب حال یہ ہے کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پیچھا کرتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتا ہوں تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ باہر نہ نکلوں تو گالیاں دیتے ہیں، اگر نکل پڑوں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور میرے پاس ان سے جان چھڑوانے کا شرعی و اخلاقی جواز بھی نہیں ہے۔ قرض کا معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ انسان مر بھی جائے تو معاف نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو خالد بن عبداللہ نے کہا، اے بھلے انسان، تجھ پر کتنا قرض ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، جناب، 4000 درہم۔ اگرچہ کاروباری آدمی کے سامنے 4000 درہم کا قرض کوئی زیادہ قرض نہیں، لیکن جب کسی آدمی کو خسارہ پڑ جائے اور اس کا دیوالیہ نکل جائے تو وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی اسے ادھار بھی نہیں دیتا تاکہ وہ دوبارہ کاروبار کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور پھر عزت دار اور حساس آدمی تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ
کہ کوئی اس کے دروازے پر کھڑا ہو اور اونچی آواز سے لوگوں کے سامنے اس سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرے۔ وہ قرض خواہ کو دیکھ کر یوں لرزتا ہے جیسے وہ کوئی ملک الموت ہو۔ اس کے لیے 4000 درہم کی رقم بھی 4 لاکھ درہم کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے گمان کے مطابق بہت زیادہ قرض بتایا، جو پورا 4000 درہم تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ خالد بن عبداللہ قسری نے جب 4000 درہم کا جملہ سنا تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور پھر ساتھیوں سے کہا، آج کے دن مجھ سے زیادہ منافع کسی آدمی نے حاصل نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اس آدمی کو 30,000 درہم عطا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس نے 4000 درہم بتا کر گویا مجھے 26,000 درہم واپس کر دیے۔ جب اس آدمی نے یہ سنا تو اس کی بانچیں کھلی رہ گئی اور اس نے فوراً یہ بات کہی، اللہ ہمارے امیر کو اپنے ارادے پر قائم رکھے، میں نے تو اپنا ظرف ہی آپ کے سامنے کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ آپ کا ہاتھ اس قدر کشادہ اور ظرف اس قدر فراخ ہے، ورنہ میں اس سے زیادہ کا سوال کر دیتا۔ آپ اپنے ارادے پر قائم رہیں، اپنے متعلق میرے موجودہ گمان کو کم نہ کریں۔ تو خالد بن عبداللہ نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ابھی اس دشمن سے تیری جان چھڑواتے ہیں، اور اگر تیرا یہ دشمن پھر کبھی تیرا پیچھا کرے تو پھر ہمیں یاد کرنا، ہم پھر بھی تمہیں اس کی قید سے ادا کرائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے 30,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا اور آگے بڑھ گیا، اور مقروض آدمی ان کے خزانچی کے پاس گیا اور 30,000 درہم وصول کر کے شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔